عارف اللہ قارف صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت مزے کی نشست چل رہی ہے اور بہت سی باتیں ہو چکی ہیں, بہت سی باتیں اب سامنے آنے والی ہیں. تو عارف صاحب سے آگے بات کرتے ہیں. اب ہم اس غربت کے زمانے میں وہاں پڑھ رہے ہیں. میں نے جیسا بتایا آپ کو, اس میں ایک واقعہ ہو گیا وہاں, انسیسٹ ہو گئی. ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر لی. بیٹی نے شکایت کر دی مولوی سے. مولوی صاحب نے تحریر لگا دی, منہ کالا کیا, گدھے پر بٹھایا, پورے گاؤں میں ادھر ہر جگہ. اب یہ میرے لیے ایک انہونا واقعہ تھا. تو وہ میں نے ایک اپنے انداز میں جو اس وقت لکھ سکتا تھا وہ لکھا, اور وہ کوستان کو اوپر لکھا روزنامہ کوستان پنڈی, وہ ڈاک میں ڈال دیا. اور روزانہ وہ آتا تھا, ہم پڑھتے تھے ایک ہی چیز, کوئی رٹا لکھا ہوا, کوٹلی لکھا. وہ دیکھا 10 دن کے بعد وہ خبر چھپی کوئی 4-6 لائن کی کہ بھائی یہاں یہ ہوا, یہ سزا دی گئی. یہ میری پہلی خبر تھی وہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو جمعیت نشر ساتھ میں تربیت, یہ بھی اسی کی تربیت تھی نا, کہ آپ نے جنازہ پڑھنا ہے نا. یہ جو خفیہ پلان تھا اللہ تعالیٰ کا, اس کا حصہ تھا. پھر ایک اور ذکر کریں کہ وہ جب یہ امتحان ہو گیا تو اب جگہ خالی نہیں ہو رہی. اس میں 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے. میں سمجھا یوسف صدیقی صاحب نے بس ایک گپ لگائی ہے. احساسات تھے. میں نے کہا جو بیویوں کو رحمان شام بھی کراچی آ چکے تھے, مجھ سے ہمارا تعلق قائم ہو گیا تھا, اور وہ بھی جمعیت کے تھے, وہاں سے پیچھے سے اپنی اسٹوڈنٹ یونین کے سیکرٹری جنرل تھے. تو وہ آئے یوں 66 میں ملے کہ وہ اے آر ممتاز جو تھے حریت کے, ان سے ان کا کانٹیکٹ ہو گیا. فیچر رائٹر اچھے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے فیچر لکھیے. ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا, تو انہوں نے وہ لکھنے شروع کیے, اور ان کو کوئی 10 روپے 15 روپے فی فیچر ملنا شروع ہو گیا. تو 66 میں سید قطب کو پھانسی ہوئی. اب 66 کے سال کا انہوں نے جائزہ لینا تھا. تو وہ پتہ کرتے کرتے میں جمعیت کا دفتر کہا کہ کوئی مواد مل جائے. تو وہ آئے دفتر میں. تو جمعیت کے دفتر میں سیکرٹری تھا, میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی جمعیت تھا. وہاں ملاقات ہو گئی تو اس طرح دوستی ہو گئی. اب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تو وہ بھی یونیورسٹی آنے جانے لگ گئے. تو اب یہ بات ہے دسمبر 66 کی, یونیورسٹی میں داخل ہو گئے تھے. تو میں اب شکوہ کر رہا ہوں کہ پروفیسر خورشید بھی اس بارے میں دے تھے کہ پروفیسر صاحب وہ میں نے امتحان دیا تھا, اور یوسف صدیقی صاحب نے مجھے بلایا نہیں, بھول گئے شاید. نہیں, انہوں نے کہا بھولے نہیں ہے, ابھی جگہ نہیں ہے, جب جگہ آئے گی اس وقت بلا لیں گے. تو جب 2 مہینے گزر گئے تو ہم اسی پر بحث کر رہے تھے کہ کیا کریں, ابھی شاید یوسف صدیقی بھول چکے ہیں. تو ہم نے کہا نئے سرے سے درخواست دیتے ہیں. تو نئے سرے سے درخواست دی, اور میں نے کہا کہ آپ تو فیچر رائٹر ہو اور اچھا لکھتے ہو, اور میں تو ایسا نہیں ہوں. تو آپ ایسا کریں کہ اخبار جہاں کے لیے لکھیں, اخبار جہاں کے لیے درخواست دیں. تو انہوں نے اس کے لیے درخواست دی, میں نے اس کے لیے دی. ان کا جو ہے تقرر جنوری میں ہو گیا, میرا تقرر نہیں ہوا. لیکن میرا تقرر پھر 16 اپریل 1967 کو ہوا, جب مشرق لاہور سے کراچی سے شائع ہونا شروع ہوا. اچھا. اس کے لیے پھر صفحات بڑھائے جنگ نے. جنگ جب صفحات بڑھتے ہیں تو بندے چاہیے اور عملہ چاہیے. تو انہوں نے زکریا ساجد صاحب سے کہا. زکریا ساجد صاحب کو علم تھا کہ میں نے تو امتحان پہلے سے دیا ہوا ہے. انہوں نے سید قمر عباس جعفری, سید اپنے فیض اللہ بیگ, اور ایک اور چوتھے تھے جن کا میں حتمی طور پر نہیں بتا سکتا, لیکن میرا خیال ہے ریاض تھے یا کوئی, ان 4 کو بھیجا. تو ہم لوگ 4 کا نام بھیج دیا. تو یوسف صدیقی صاحب نے پروگرام کے مطابق اطلاع جو ہے چودھری صاحب کو ہی دفتر جماعت میں بھیجی. وہاں ایک تھے ان کے سپرنٹینڈنٹ صاحب, تو جو دفتر کے انچارج تھے, نام آج کل ذرا صاحب ابھی آ جائے گا. تو
ان کو بھیجا، وہاں ان کے پڑوس میں رہتے تھے، ان کو بھیجا کہ آپ کو تلاش کریں؟ اور تلاش کریں لے آئیں اور جنگ کے دفتر پہنچا دیں. تو وہ آئے اور وہ رجب علی شیخ ان کا نام تھا. وہ آئے رکشے میں نظامی روڈ پر ٹہل رہا تھا پاجامہ اور یہ سے شام کے وقت 4-5 بجے. تو انہوں نے ان کا دادی ایسا ہوتا تھا تھانے دار کی طرف گرجے، وہ لڑکے ادھر آ کر بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. میں پہچان گیا کہ انہوں نے مجھے کیا نقصان پہنچانا ہے. تو وہ پھر بیٹھ گئے اور پھر منہ پر کہا بات نہیں کرنی. تو وہ پھر راستے بھر میں بات نہیں کی. جب وہ بنس روڈ سے جنگ کی طرف مڑے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جنگ میں یوسف صدیقی صاحب نے چوہی صاحب کو اطلاع کی ہوگی، انہوں نے بھیجا اوپر. تو بھی میں نے کوئی اور بات نہیں کی، میں چپ کے بیٹھ رہا. اور جنگ کے دفتر کے سامنے اتارا. انہوں نے کہا کہ آپ وہ یوسف صدیقی صاحب کے پاس جاؤ اور ان کو رپورٹ کرو، ہو سکے تو چوہی صاحب کو بتا دو کہ میں آ گیا ہوں، اور نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں. تو میں اوپر گیا. یوسف صاحب انتظار ہی کر رہے تھے. تو چوہی صاحب نے بتا دیا ہوگا کہ وہ آ رہا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے دوسرے لوگوں کا نہیں پتا کس وقت آیا، کیا اپنا یاد ہے. میں آیا تو انہوں نے مجھے سید ظفر رضوی صاحب کے پاس لے گئے. ظفر رضوی صاحب. تو ظفر رضوی صاحب اس وقت ڈسٹرکٹ انچارج تھے. ڈسٹرکٹ یا سٹی ایک ہوتا تھا، تو دونوں کے انچارج تھے. اور وہی نازش حیدری بھی بیٹھتے تھے، رشید بٹ بھی تھے، عارفی صاحب بھی تھے، کوئی اور بھی ہوں گے، بہرحال یہ نام یاد ہے. تو وہاں میں بیٹھ گیا. پھر انہوں نے مجھے بڑے غور سے دیکھا. میری داڑھی بھی تھی، اور اس وقت یہ جو ایشیا سبز ہے، ایشیا سرخ ہے، یہ محاذ بڑا گرم تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ طالب علم تھے؟ میں نے کہا میں طالب علم ہوں جرنلزم کا، اور پہلے سال میں ہوں. کہہ رہا جمعیت سے کوئی تعلق ہے؟ میں نے کہا جی میں رکن ہوں. اچھا رکن ہیں آپ؟ تو اچھا. تو یہ کہا. اس کے بعد پھر بیٹھ گئے. اب وہاں رشید بٹ جاسر وہ بھی لیفٹسٹ تھے، اور وہ بعد میں پرو چائنا تھے، یہ پرو رشیا تھے. یہ تو رشید بٹ صاحب بھی میرے استاد ہیں ایک لحاظ سے. 5-6 مہینے رہے وہ، پھر یہ چین چلے گئے. لیکن ظفر رضوی صاحب جو ہے وہ موجود رہے. اب وہیں پھر اپنے پہلے ڈیسک پر ہی رہے. عارفی صاحب اسپورٹس کی خبر بناتے تھے، تعلیم کی بناتے تھے، میں جنرل بناتا تھا. پہلے دن جو خبریں انہوں نے بہت ساری دی، مجھے دی تو بہت ساری، لیکن جو شائع ہوئی 2 ڈبل کالمی شائع ہوئی اور 6 سنگل کالمی شائع. یہ میں سمجھتا تھا کہ بہت بڑی کامیابی ہے. پہلے دن ہی اگر کوئی آدمی اتنی کامیابی حاصل کر لے، بڑا فخر تھا. ہم نے اس کی کاپی بنائی، اور اس کی کاپی کیا بنائی، مطلب لکھ کے بھیجا جہاں جہاں بھیج سکتے تھے. کشمیر میں لکھ کے بھیجا، ادھر بھیجا کہ ہم جنگ کے ادارتی عملے میں شامل ہو گئے. اللہ کا بڑا فضل ہے. اچھا، تو یہ بات تو میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی پلاننگ چودھری صاحب نے کی تھی، کیریئر پلاننگ. خیر، اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ہم یکسو ہو گئے. اب یونیورسٹی جانا شروع ہو گئے، اور ادھر ایسا ہوتا تھا کہ کلاس لیتے تھے، وہاں سے سیدھے ہم بیٹھتے تھے بس سے، اور بندر روڈ پر خالق دین ہال کے سامنے اترتے تھے. وہاں ایک دہلی کالی ہوٹل تھا، دہلی کالی ہوٹل. جی جی. اس میں کھانا کھاتے تھے. بہت مزے کا کھانا ہوتا، بہت ہی مزے کا کھانا. اور وہاں سے پھر دفتر پیدل چل کے وہاں جاتے تھے. یہ ایک معمول ہو گیا. اب اسی دوران میں یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے. یونیورسٹی میں ظاہر جا رہے تھے، کلاسیں اٹینڈ کر رہے تھے. وہاں ایک جمعیت کا حلقہ بن گیا. اس حلقے میں جو دوست بنے، اس میں فیاض علی خان جو آئی جی بنے وہ بھی تھے، نصرت نصر اللہ بھی تھے جو بعد میں نصرت نصر اللہ پی پی ایل میں جو ڈائریکٹر تھے. اس میں ڈاکٹر محمد عارف تھے جو بہاتر محمد کے ایڈوائزر بنے بعد میں، وہ اکنامکس کے تھے. اور اس میں جاوید اکبر انصاری ناظم تھے ہمارے. تو اب وہ ہمارے میں اوپر یہ تھا کہ بھئی اور بچوں کو جو اچھے اخلاق کے ہیں، اچھے نمازی ہیں، دینی رجحان رکھتے ہیں، ان کو جمعیت میں لاؤ. تو اب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں جو میں بڑے فخر سے بیان کیا کرتا ہوں کہ میں وہ چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی ایک ہی اس زمانے میں، بعد میں بڑی مسجد بعد میں بنی. تو اس میں ایک بچہ آ کر روزانہ ہر نماز میں، جو بھی نمازیں ہم 2-3 پڑھتے تھے، اس میں آ کر بہت ہی خشوع و خضوع سے وضو کرتا تھا. بہت خوبصورت تھا، تھوڑے بڑے کان تھے
اور اسے جب نماز پڑھتا تھا تو بھی دنیا میں معافیات سے غافل، مطلب تھی توجہ ادھر. اس پر میں نے توجہ مرکوز کر دی، دوستی کی، نام پوچھا، یہ کچھ کیا. انہوں نے بھی اچھے اخلاق سے ملا. یہ کون تھا لڑکا؟ یہ تھا ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی. اعجاز شفیق گیلانی. جی. اچھا. اور یہ اس وقت BBA کر کے وہاں سے انٹر کر کے، انٹر میں پوزیشن لے کے، تیسری پوزیشن تھی پنجاب بورڈ میں، حسن افضال کیڈٹ کالج سے آئے تھے. پھر ان سے دوستی ہو گئی. تو ان سے دوستی ایسے ہوئی کہ یہ ڈبیٹر تھے. پھر ان کو میں جنگ میں تھا. تو میری شروع سے یہ ایک کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ جو ذہین بچے ہوں، لکھنے والے ہوں، بولنے والے ہوں، تو ان کی سرپرستی کرنا میرا ایک، میں سمجھتا تھا کہ میری ایک فطرت میں ہے. تو جناب اس زمانے میں اعجاز کی میں نے معلوم کیا کہ بھائی یہ ان کے تو والد نہیں ہے، ایک بہن ہے، ایک ماں ہے، ڈسلوا ٹاؤن میں رہتے ہیں. تو PIB میں بھی گھر ہے. تو میں گھر آنا جانا شروع ہو گیا. ان کی والدہ بہت پڑھی لکھی تھی. ابھی حال ہی میں انہوں نے اردو میں ماسٹرز کیا تھا پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی سے. جب اعجاز سے بھی گیلانی مطمئن ہو گئے اور جمعیت میں آ کر سیٹ ہو گئے، اور جمعیت میں ڈبیٹ بولنے کے لیے پنجاب جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. کراچی میں جہاں ڈبیٹ کے لیے جاتے تھے میں ساتھ جاتا تھا، چاہے 11 بج جائے رات کے. تو میں نے اس طریقے سے ساتھ دیا. بڑا بھائی بن گیا، وہ چھوٹے بھائی بن گئے. پھر گھر میں آنا جانا. تو انہوں نے بھی پسند کیا کہ بھائی کوئی تو ہے جو میرے بیٹے کا خیال کرتا ہے. ان کو سب باجی جان کہتے تھے، تو ہم بھی باجی جان کہنے لگے. پھر ہم دونوں نے منصوبہ بنایا کہ باجی جان بہت ہی سمجھدار ہیں، ان کو بھی جماعت میں آنا چاہیے. تو ہم نے ان پر کام کیا بڑے طریقے سے. ان کے جو بیڈ روم تھا اس میں چھوٹی چھوٹی کتابچے رکھ دیں، یہ رکھ دیں. ایک دن بلایا، میں کبھی ادھر ہی سو جاتا تھا. کہنے لگے کیا بات ہے آپ دونوں مجھ پر کام کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کوئی غلط کام ہو تو بتائیے، یہ تو اچھا کام ہے. کہنے لگے ہاں نہیں اچھا کام ہے، میں تو مطمئن ہوں. پھر ان کو خواتین کے اجتماع جب ہوتا تھا وہاں لے گئے. وہاں ایک یامین صاحب تھے ڈسلوا ٹاؤن میں، ان کے گھر ہوتا تھا، ان سے بلوایا. یہ اورینٹ کے جو ہاشمی صاحب تھے ان کے گھر کے سامنے رہتے تھے. ان سے بھی دعا سلام ہو گئی. اور ان کی پھر شادی بھی، ان کا یہ 3 بھائی تھے، حسین ہاشمی، متین ہاشمی اور وسیم ہاشمی. وسیم چھوٹے تھے. تو چھوٹے کی شادی جو ہوئی وہ اعجاز کی خالہ سے ہوئی، ناظمہ سے. تو یہ کہ رشتہ داری ہو گئی. تو یہ ایک تعلق مجھ سے بھی بن گیا. بعد میں یہ پھر ان کا بنگلہ وہاں بنا سفاری پارک کے سامنے. جی. خیر تو یہ اس طرح یہ میں فخر سے بیان کرتا ہوں. بلکہ پچھلے سال IPS میں بہت بڑا استقبالیہ تھا جس میں مہمان خصوصی اعجاز شفیق گیلانی تھے اور صدارت تھی خالد رحمان کی. اور اس میں بڑے سفیر بھی تھے، رؤف الاسرا بھی تھے، اس میں صحافی بہت سارے تھے، سارے ہر قسم کے. حالانکہ ناکہ بندی تھی پھر بھی کوئی 100-125 لوگ آئے تھے. اس میں بھی فخر سے بیان کیا. تو انہوں نے بھی تصدیق کی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح حضرت عباس سے کسی نے پوچھا، جو حضور کے چچا تھے، کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو وہ 2 سال بڑے تھے. ان کا عمر میں بڑا ہوں لیکن علم میں محمد بڑا ہے. کیا کہ تو میں نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ عمر میں بڑا ہوں، علم میں اعجاز بڑا ہے. پھر میں نے اتنا میں متاثر تھا اس سے کہ یہ ذہین ترین بچہ تھا. یہ پھر اس نے ماسٹرز کیا، یہاں اسکالرشپ ملا، MIT میں گیا. MIT میں وہاں آغا شاہی سے ملاقات ہوئی، آغا ہلالی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اس کے لیے PhD کے لیے ایک ناول مضمون رکھا، اس مضمون میں PhD کیا. پھر وہیں گیلپ سے، جو گیلپ کے نام پر ہے نا، وہ بندہ مل گیا وہاں. تو اس نے کہا پاکستان میں گیلپ نہیں ہے تو میں آپ کو جو ہے یہ اجازت دیتا ہوں آپ یہ کام کرو، آپ یہ کام کر سکتے ہو. تو وہ پھر گیلپ یا قائم کیا. تو اس وقت گیلپ پاکستان کا واحد جو سروے کرنے والا ادارہ تھا. یہ جتنے ادارے بعد میں بنے اسی کے تربیت یافتہ
اسی سے نکلے وہ لوگوں نے بنائے. معظم قادری نے بنایا, وہ جنرل منیجر تھے. اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں, نام لینا چاہوں تو بہت فہرست ہے. خیر, تو یہ ایک بیچ میں واقعہ یہ ہوا. پھر یہ ہوا کہ اب یہ بھی ہماری ایک ماں بن گئی, یعنی وہ تھی, یعنی گویا ایک کباڑی والی ہے, ایک یہ ہے, اور چودھری صاحب ہے سرپرست. لیکن چودھری صاحب کا 29 جنوری 1970 کو انتقال ہو گیا کینسر میں. وہ اتنے بڑے آدمی تھے, ان کا 1000 گز کا مکان پلاٹ لے کے کریم آباد پر جو روڈ جاتی ہے ضیاء الدین کو, تو پہلا یا دوسرا رائٹ سائڈ کا. اچھا. انہوں نے اس کے کہ پلاٹ کیسے خریدا, پیسے کہاں سے آئے, کتنے خرچ ہوئے, یہ پورا گوشوارہ ڈیلی نیوز میں چھپایا کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ میں نے کوئی سیاست سے پیسہ کمایا, یہ ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے, لیکن اس میں زیادہ دیر قیام کا موقع نہیں ملا ان کو. مولانا مودودی وہاں آئے. مولانا مودودی مجھے یاد ہے آج تک, ایک تقریر انہوں نے وہاں کی گھر پر, مختصر خطاب, اور ایک پاپوش نگر کے قبرستان میں وہاں جنازہ پڑھا گیا اس مسجد بڑی میں, اور پھر لے گیا تھا. تو مولانا نے کہا کہ میرا آج دایاں بازو ٹوٹ گیا ہے, تو مجھے اسی بازو پر بھروسہ تھا. تو بہرحال اللہ بہتر کرے گا, لیکن بڑا خراج تحسین پیش کیا, اس لیے وہ ان پر بڑا ریلائی کرتے تھے. اب یہ خاندان جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے. اب 69 آ گیا. 69 میں اب میری عمر 29 سال کے قریب ہونے والی. تو اب میرے والد صاحب آتے تھے, میری ماں تو تھی نہیں, تو وہ کہتے تھے بھائی تو نے شادی کہاں کرنی ہے, یہاں کرنی ہے کر لو, گھر بسا لو. تو میں نے اپنی دونوں ماؤں سے ذکر کیا, کیواڑی والی اور ڈسلوا والی, کہ مجھے کوئی اچھی جماعتن, اچھی دینی رجحان رکھنے والی کوئی ڈھونڈ دیں, جہاں آپ کہیں گے وہاں مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ پر اعتبار ہے. تو یہ یہاں سے چلتی تھی کیواڑی سے ٹیکسی لے کے, اور ڈسلوا جاتی تھی, اور ڈسلوا سے وہ اس کو لیتی تھی. پھر جہاں 18-20 جگہ گئی, 2-3 مہینے لگے. پھر ایک دن اطلاع دی انہوں نے فون پر کہ عارف صاحب ہم نے آپ کی منگنی کر دی ہے, اور بہت اچھے لوگ ہیں, اور آپ کے, اور ہم نے اپنی انگوٹھی اتار کے پہنا دی ہے. میں نے کہا جہاں آپ نے یہ کام کیا ہے وہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. پھر وہیں ہماری شادی ہوئی. اب دیکھیے شادی کیسے ہوئی. اب جب ہم اس گھر کو دیکھنے کے لیے گئے تو حیران رہ گئے. مطلب دعوت کی نا انہوں نے کہ منگنی ہو گئی ہے تو لڑکے کو لاؤ. اب وہاں گئے تو پاپوش نگر کی 5A یہ 8ویں گلی, اس سے داخل ہوئے تو 8/40 یا 41. رائٹ سے اتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے ادھر سے, پتہ چلا یہ کارخانہ ہے اندر آئس کریم بنانے کا. ایک کمرے میں وہ ٹب بنایا ہوا انہوں نے, 2 کمرے جو باقی ہیں اس میں ایک کو ڈرائنگ روم بنایا ہوا ہے, اور اس میں کوئی صوفہ نہیں, کوئی کرسی نہیں, اور دری بچھا کے اس کے اوپر چادر اور تگاؤ تکے رکھے ہوئے, کوئی چیز اور نہیں. 2 چارپائیاں رکھی ہوئی ادھر, اور یہ کل کائنات. اور میں نے تو لڑکی کو دیکھا نہیں تھا, اور وہ دروازے سے پیچھے سے کوئی لڑکیاں ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. تو میری داڑھی تھی, کہنا ہاں داڑھی ہے, اچھے. خیر, تو وہ پھر اس طریقے سے وہ منگنی ہوئی, منگنی چلتی رہی. اب یہاں ایک اور کیا ہے ڈیفائننگ موومنٹ آیا. اب ہم تو ایسے ہی آغا خان, وہ آغا جوس تھا ناظم آباد میں, اس کے ساتھ وہ ایک ریسٹورنٹ تھا حسن, الحسن, وہاں کھانا کھاتے تھے. پھر ایک تھا نعمت کدا پاپوش نگر چوک پر, اس میں کھانا یہ گھر سے پک کے آتا تھا. لیکن یہ بھی اچھے کھانے تھے, لیکن یہ ایک نیا ٹیسٹ ملا. جب منگنی ہو گئی ان کو پتہ چلا کہ میں 1 نمبر ناظم آباد رہتا ہوں, تو انہوں نے روزانہ جناب کھانے بھیجنے شروع کر دیے. ہمارے ساتھ اور لوگ بھی رہتے تھے, تو مزے آ گئے. اب کبھی قورمہ آ رہا ہے, کبھی مغلئی قورمہ آ رہا ہے, کبھی بادامی قورمہ آ رہا ہے, کبھی کھڑے مسالے کی کوئی چیز آ رہی ہے, کبھی جو ہے کلیجی آ رہی ہے, کبھی ہے مطلب نئے ٹیسٹ روزانہ. تو وہ 5-6 مہینے چلا. پھر شادی والے دن یہ آ گیا پھر مئی. اب دیکھیے, اب میں ایک تلخ حقیقت ہے
لیکن اس کا بیان ضروری ہے. اور ہوا یہ کہ اخباری ملازمین کے حقوق کے لیے ایک تحریک شروع ہوئی. ٹھیک ہے، اس میں مطالبات نہیں مانیں گے. برنا صاحب پریزیڈنٹ تھے، ہم سب لوگ ایک پی ایف یو جو تھی، مدنی صاحب بھی کبھی کبھی الیکٹ کچھ ہو جاتے تھے، نثار زبیری ایک دفعہ الیکٹ ہو گئے تھے. تو ہوا یہ کہ وہ اس وقت جو محاذ تھا یہ سبز و سرخ، یہ بہت ہی زیادہ گرم تھا. اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ جس کو موقع ملے وہ دوسرے کو بس اڑا دے. اب سوچتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہوا یہ کہ وہ بعد میں پولیٹیکل بن گئی تحریک. 10 دن گزرے، 10 دن اخبارات بند تھے، اور مشرقی پاکستان میں کوئی اخبار بند نہیں ہوا، وہاں شائع ہوتے رہے. یہاں اب کارکن بھی پریشان، تنخواہ نہیں مل رہی تھی. انہوں نے کہا غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال ہے، اب کیا کریں گے. ان کا بھی بلاوے تھے. پھر صحافیوں کا ایک ایسا گروہ جس میں ہم لوگ بھی شامل تھے اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے، تو ان کے اجلاس ہونا شروع ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ بھٹو صاحب آگے میدان میں، ادھر باشاری صاحب بیچ میں، بننا صاحب ان کے حق میں بیان دینے لگ گئے، گرا جلاؤ یہ وہ. تو اب لوگوں نے سوچا بھائی یہ تو سیاسی موومنٹ بن گئی، یہ تو حقوق کی موومنٹ رہی نہیں. تو چانچہ اس کو بہت غور، کئی دن اجلاس ہوتے رہے، اور پھر آخر فیصلہ کیا بھائی ہم اس ہڑتال کو ختم کریں گے. کارکن مطمئن ہوں گے اور کوئی نہ کوئی صورتحال نکل جائے گی. چانچہ فیصلہ ہوا کہ کیمپ لگے ہوئے تھے ہر اخبار کے باہر کہ جنگ اخبار میں بدری صاحب جائیں گے، ہم لوگ جائیں گے اور اس میں تقریر کریں گے، سب جائیں گے، جو ساتھ جانا چاہتا ہے اوپر جائے، ہم جا رہے ہیں. تو ہم 4 لوگ اوپر چڑھے، یعنی کام پہ چلے گئے. 4 پر چلے گئے، بدری صاحب، میں، خالد خلد، عارف اسحاق. تو ہم اوپر چلے گئے اور ہم نے اخبار نکال دیا 4 نے. اخبار ہڑتال ٹوٹ گئی، ہڑتال ٹوٹ گئی. میر صاحب نے، ہم نے کہا صاحب کو واپس لو، ہے نا، ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. میر صاحب نے کہا کہ یہ تو نہیں آئیں گے. انہوں نے ایک لسٹ دے دی، باقی جو بھی آنا چاہے آ جائے. چانچہ ہم گھروں کو گئے، گھروں سے لائے لوگ کو، شفیع عقیل کو گھر سے لائے، یونس ریاض کو گھر سے لائے، اور بہت سارے لوگوں کو گھر، تمثال عسکری کو لائے گھر سے. جن لوگوں کی میر صاحب نے فہرست بنا دی تھی، ہم ان کو بھی کہتے تھے بھائی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میر صاحب سے آپ بات کر لیں. تو اس میں جو لوگ رہ گئے، محمود صاحب رہ گئے، ابراہیم جلیس رہ گئے، انعام درانی رہ گئے، افضل صدیقی رہ گئے، اجمل دہلوی رہ گئے ہیں، اس طرح کافی لوگ، ظفر رضوی رہ گئے. تو اس طریقے سے یہ واقعہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. بہرحال یہ ہوا. تو اس طریقے سے وہ، تو اب یہ حالات تھے جن میں شادی کی تاریخ طے ہوئی 15 مئی. اب میں ڈسٹرکٹ ایڈیٹر ہو گیا، بدری صاحب نیوز ایڈیٹر ہو گئے، عارف اسحاق سٹی ایڈیٹر ہو گیا. تو اب وہ اتنا کام زیادہ تھا کہ شادی کی تاریخ 15 مئی طے ہوئی. 10 تاریخ کو ہم نے اخبار نکالا، 5 دن. تو ہمیں نہیں پتا کس نے انتظام کیا کیا. یعنی شادی، نرالی شادی میں کہتا ہوں اس کو، کہ شیروانی بن چکی تھی اور کرتا وغیرہ سارا. پگڑ نہیں تھا. تو ایک دن پہلے میں یونس ریاض کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا پگڑ دے دو، تو اسے پگڑ لایا. اور اس طریقے سے میں شام کو دفتر سے 6 بجے گیا، نہایا، شیروانی پہنی، شلوار پہنی، کلہ پہنا، گاڑی، سارا جماعت اسلامی کے کارکنوں نے انتظام کیا کہ محمود اعظم فاروقی کی گاڑی لائے. نہیں تھی ٹویوٹا کرولا، پہلی دفعہ. ان کو 0 میٹر گاڑی ملتی تھی ہر سال. تو اس میں انہیں پھول سجا دیے. کس نے وہ تھیلیاں بنائی کوئی پتہ نہیں. خواتین بھی لگی ہوئی ہیں، مرد بھی لگے ہوئے ہیں. ہم بیٹھ کے چلے گئے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. سارے لوگ شریک ہوئے. یہ کوئی ایک جماعتی شادی اچھا ہو گئی، اور پاپوش نگر میں بارات گئی ہے وہ، وہاں سے. اب اسی سلسلے میں ایک بات جو رہ گئی ہے، جب میری منگنی ہوئی تو میرے
4 سالے تو یہاں تھے، 3، 1 سالہ لاہور میں تھا۔ وہ سالے میرے جو تھے برادر اللہ وہ پولیس میں رہ چکے تھے، وہ بعد میں آئے، مگنی ہو گئی۔ اب وہ کراچی آئے تو اب جو پڑھا لکھا زیادہ ہوتا ہے، اور جو پولیس میں بھی رہا ہو، اس نے کہا یار لڑکے کی تو آپ نے کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں کی، تحقیق کریں۔ تو انہوں نے سب معلومات کر کے ایسے دن کا انتخاب کیا جس دن میری چھٹی تھی۔ ظفر رضوی صاحب تھے اور لوگ تھے، تو وہ آ گئے۔ اب وہ اس زمانے میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی نیچے، سب خبریں دینے کے لیے اوپر جاتے تھے۔ تو جب وہ اوپر گئے تو کھڑے رہے، اور ظفر رضوی صاحب کسی کو نواز رہے تھے، کسی بندے کو، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ خلیل غزنوی تھا۔ اچھا۔ تو وہ ذرا انہوں نے اس انداز میں کہا کہ بھائی صاحب کیوں کھڑے ہیں، خبر دیجئے، جائیے اوپر جا خبر دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں خبر دینے نہیں آیا، میں خبر لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹھ جائیے، میں کیا خبر لینے آیا ہوں۔ اٹھا دیا، کہ لے آپ کے یہاں ایک لڑکا کام کرتا ہے، عارف الحق نام ہے، کہ ہاں کرتا ہے، میری بہن کی منگنی ہوئی ہے اسے، میں معلومات کرنا چاہتا ہوں کیسا لڑکا ہے۔ انہوں نے کہا سوال کیجئے، میں جواب دوں گا۔ انہوں نے جو سوال کیا اس نے جواب دیا۔ انہوں نے جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ عارف الحق عارف جو ہے وہ سنی ہے، میں شیعہ ہوں۔ عارف الحق عارف جماعتی ہے، میں کمیونسٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے پوچھا اور جو عارف الحق نے بتایا تھا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، صحیح بتایا، کوئی غلط نہیں بتایا۔ لیکن بھائی صاحب ہماری مخاصمت ایسی ہے کہ اگر 6 گولیاں ہوں پستول کی، موقع مل جائے تو ہم جس کو موقع ملے 6 اتار دیں۔ اس کے باوجود اگر عارف کی طرف سے کوئی پیغام آئے ظفر رضوی کو، میری کوئی بہن ہو، میری بیٹی ہو، کہ مجھے رشتہ چاہیے، میں آنکھیں بند کر کے دے دوں، اتنا اچھا آدمی۔ کیا کہنا ہے۔ اب جب یہ سنا تو ان کے ہوش پڑ گئی۔ انہوں نے کہا ظفر صاحب یہ کیا کہہ دیا آپ نے، اب یہ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ جب آپ گویا میں یہاں آئے نہیں اور آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آیا تھا۔ اس بات کو 10 سال گزر گئے۔ اب ہم جاتے رہتے تھے لاہور، کوئی شادی تھی بیٹے کی، کیا تھا، میں لاہور گیا تو ایک دن صبح وہ تازہ کلچے منگا کے ناشتہ کراتے تھے کرشن نگر میں۔ تو وہ کھانوں کے باہر تھے وہ لوگ، تو کرتے کرتے مسکرائے ذرا، کہنے لگے، پھر تھوڑے سے رکے، کہنے لگے وہ ظفر رضوی صاحب کا کیا حال ہے؟ میں نے یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ پھر رک گئے، پھر کہنے لگے اچھا میں بتا ہی دیتا ہوں، بہت عرصہ گزر گیا۔ میں نے کہا کیا گزر گیا؟ تو انہوں نے یہ پورا واقعہ سنایا۔ مجھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یار کتنے بڑے لوگ تھے۔ اب میں کراچی آیا تو ظفر رضوی صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، فارن ڈیسک کے انچارج تھے۔ میں اوپر گیا جا کے غصے میں کہ ظفر رضوی بھائی آپ نے تو میرے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ کیا زیادتی کی بھائی؟ میں نے کہا ایک ایسی خبر آپ نے 10 سال سے چھپائی ہوئی ہے جو میرے متعلق تھی۔ ان کو یاد آ گیا، وہ کہنے لگے کہ آپ کا جو سالہ تھا اس سے مجھ سے بات، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ کمیونسٹ کا وعدہ ہے، میں پورا کروں گا۔ تو کمیونسٹ کا وعدہ تو پکا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہے، اتنا پکا تو جماعتی وعدہ بھی نہیں ہوتا جتنا آپ نے کیا ہے۔ بہرحال تو یہ تھے ظفر رضوی ہیں۔ دیکھیے پھر یہ بات میں نے لکھی ہے اپنے اس میں بھی موجود ہوگی کتاب میں بھی۔ جعفر رضوی کو پتہ چلا اس کے بیٹے کو، تو وہ بہت متاثر ہوا کہ اللہ عارف صاحب آپ کے بارے میں جو سنا تھا اس سے 10 گنا زیادہ اچھا پایا۔ تو بہرحال میں نے دیکھیے ایک ہی کام یہ کیا کہ اپنوں سے زیادہ میں نے لیفٹ والوں سے زیادہ اچھے تعلقات رکھے، میں نے مذہبی چھاپرا سے اچھے تعلقات رکھے، میں نے حفاظ الرحمان سے ان سے رکھے، شفیع عقیل صاحب سے تو ایسا رہا، شفیع ایسا حیران ہوتے تھے کہ تو کیسا جماعتیہ ہے، تو کیسا جماعتیہ ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو آخر تک انتقال تک تعلق رکھا۔
تو یہ کہ میرے اندر بات ہے کہ میں جس سے بھی تعلق رکھتا ہوں نبھانے کی کوشش کرتا ہوں ماشاءاللہ. تو یہ ہے جناب. اچھا یہ بتائیے نا کہ یہ جو اب آپ کا جو صحافتی کیریئر شروع ہو گیا ہے، جی جی آپ ابتدا میں ڈیسک پہ ہیں، اس کے بعد آپ رپورٹنگ میں آ گئے ہیں، جی جی اور ایک پورا پیریڈ ہے آپ کا جس میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سیاسی رہنما آپ کے دوست بن گئے ہیں، آپ کے ذریعے خبریں بریک ہوتی ہیں، آپ کے ذریعے سارے ملک کو پتہ چلتا ہے کوئی کسی صورتحال کے بارے میں، کسی فیصلے کے بارے میں. جی. یہ کیسے ہوا؟ یہ کہاں سے؟ ایسے ہوا، اس کا آغاز ایسے ہوا. دیکھیے صحافت اصل میں رپورٹنگ ہے، فیلڈ میں کام کرنا. صحافت میں فیلڈ میں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے، جو ڈیسک کے لوگ ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا. کہیں جاتے ہیں تو وہی رپورٹر کو کہتے ہیں کہ یار یہ کام کرنا. لیکن اس لیے میں نے اپنا انتخاب جو ہے الگ، وہ راستہ جاتا ہے ایڈیٹر کے، ایڈیٹر تک جاتا ہے، یہ راستہ چیف رپورٹر پر ختم ہے. ختم ہو جاتا. تو میں نے انتخاب کیا اس کا. اچھا دوسرا یہ کہ میری جو لکھنے کی صلاحیت تھی، میں فکشن رائٹر نہیں ہوں، یہ مانتا ہوں میں، لیکن جو سادہ تحریر ہے وہ میری شروع سے ہی اچھی تھی. جو کاپی میں لکھتا تھا، جو سیویٹری کے دور میں جو سیکھا، تو وہ کاپی رائٹنگ میری بہت اچھی ہو گئی. جب میں رپورٹنگ میں گیا تو اس میں وہ چیز بڑی کام آئی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کو رپورٹر بننا ہو ڈائریکٹ نہ بنے، پہلے ڈیسک پر تربیت لے، تھوڑی دیر وہاں تربیت. ہاں 1-2 سال گزارے پھر آئے، وہ کامیاب رپورٹر بنے گا. تو میں ایسے ہی بنا. پھر یہ کہ مجھے مدنی صاحب کی سپورٹ حاصل تھی، مجھے سب لوگوں کی، اس لیے کہ مجھے خاص شاگرد بنا لیا حافظ اسلام صاحب نے. انہوں نے میرے اندر کوئی اسپارک دیکھ لیا کہ میں پولیٹیکل رپورٹر بنوں گا، میں سفارتی رپورٹر بنوں گا. مجھے لوگوں سے ملوانا بھی شروع کر دیا، حالانکہ میں ابھی رپورٹنگ میں نہیں آیا. تو اس طرح کر کر کے وہ جو ایک حوصلہ افزائی، ایک جو اعتماد ہے وہ حاصل ہوتا گیا. تو اس میں ایک واقعہ ہوا جس نے اس بات کو اور آگے بڑھا دیا. وہ بات تھا کہ اب جب میں رپورٹنگ میں آیا تو جو بیٹ مجھے ملی، آپ حیران ہوں گے کہ وہ بیٹ اب 10 رپورٹر کرتے ہیں. یعنی میرے پاس تھی فیڈرل گورنمنٹ، وزیر اعظم، صدر، کوئی خبر اگر ایسے ہی نکلے فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ سندھ گورنمنٹ، سندھ اسمبلی. اچھا یہ سب چیزیں ساری ہائی کورٹس، سپریم کورٹ، ماتحت عدالتیں، ٹریبونلز، ساری سیاسی جماعتیں سوائے پیپل پارٹی. تو یہ ایسی تھی کہ اور پتہ نہیں مذہبی جماعتیں ساری. تو یہ اتنا تھی کہ میں صبح 2 بجے آتا تھا اپنی عدالتی کارروائی کے لیے، اور رات کو 2 بجے واپس. کبھی کبھی 3/4 اخبار میرے لکھے ہوئے پر مشتمل ہوتا تھا. میں دوسری دفعہ پڑھنے کا کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ ایک اتنا کام زیادہ ہوتا تھا کہ میں لکھتا تھا. تو وہ اب میں اتنا زیادہ تیز رفتار تھا. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے. یہ 97 کی بہت بات کی بات ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس اجمل، کیا نام تھا، سید سجاد علی شاہ اور نواز شریف کے اندر جو ٹاکرا ہوا. جی جی. تو اس میں وہ تو انٹرویو دے رہا تھا، جسٹس سجاد علی شاہ ہمارا دوست تھا. کیونکہ سارے ہم عدالتی کارروائی کرتے کرتے جتنے تھے، مثلا ناصر حسن زاہد ہمارا پہلے سے دوست تھا، پھر جج بنا. وجیہ الدین پہلے ایڈوکیٹ جنرل تھے، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، 2 دوست تھے ہمارے. یہ بعد میں سپریم کورٹ کے جج بنے. اس کے علاوہ اور بہت سارے، اجمل میاں، یہ وہ سارے جتنے میں، خالد اسحاق، عبدالحفیظ لاکھو، راجہ حق نواز، صغیر جعفری، نظام احمد جو شہید ہو گئے تھے، یہ سارے ہمارے دوست تھے. اتنے گہرے دوست تھے کہ
کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ہوا یہ کہ 97 آ گیا، خالد انور تھے وزیر قانون، جی انہوں نے شکیل صاحب آپ ہیں اور محمود شام صاحب گروپ ایڈیٹر ہیں، ان سے کہا شکیل صاحب سے کہ سجاد علی شاہ نے تو اپنا سارا موقف بیان کر دیا ہے، ہم جواب دینا چاہتے ہیں، تو آپ انگلش اور اردو میں انٹرویو کا اہتمام کریں۔ شکیل صاحب نے 2 پر مشتمل پینل بنا دیا، میرا اور محمود شام صاحب کا۔ ہم لوگ ان کے بنگلے پر گئے، ہم دونوں نے طے کر لیا کہ آج فوٹو سیشن کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ دیکھیے ہمیں نہ سوال پتہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کو سوال بھی بنائیے، جواب بھی دیجیے، خود انگریزی میں اس کو ٹائپ کروائیے، آپ کے پاس سب کچھ سہولت ہے، تو وہ جتنا بن جائے تو پھر ہمیں بتائیے، وہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، پھر اس پہ ضمنی سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا طے۔ اب صاحب وہ انہوں نے کوئی 1 ہفتے کے بعد کہا کہ وہ ہو گیا ہے، ہم گئے تو وہ کوئی 100-125 صفحے تھے پوری کتاب۔ اچھا اب اس میں ضمنی سوال کریں گے تو وہ تو پورے 400 صفحے کی کتاب بن جائے گی۔ محمود صاحب نے کہا کہ یہ اپنے پاس رکھیں، جب شکیل صاحب کہیں گے تو اس کو بل بانٹ کے کر لیں گے۔ میں کر لے گیا، 2-3 دن گزرے، ایک دن میں چھٹی پر تھا، کہ لے بھائی وہ کدھر ہے؟ شکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ہم شائع کریں گے۔ تو وہ میں نے کہا وہ تو ایسے ہی رکھا ہوا ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ کہنا شکیل صاحب نے کہا کہ 9 بجے ہم نے تو تاریخ دے دی ان کو کہ کل انگریزی کا بھی چھپے گا، یہ بھی چھپے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آج چھٹی اپنی غارت کرتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور میں نے کوئی اس میں لکھنا شروع کیا اور میں نے 5 بجے وہ ختم کر دیا۔ اچھا 5 بجے پھر میں دفتر گیا، ان کے حوالے کیا، دوسری طرف پڑھا نہیں ہے، وہ پھر شام صاحب نے باقی انتظام کیا، دوسرے دن وہ چھپا، انگریزی بھی وہ چھپا، اردو بھی چھپا، وہ بھی چھپا۔ تو اب دیکھیے یہ 120 صفحے میں صبح شروع کیے ہیں اور 5-6 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں، تو اتنی تیز رفتاری تھی۔ اور کبھی بھی جیسے افغانی صاحب کی میئرشپ ختم ہوئی، اس کو چیلنج کراچی کے میئر عبدالستار افغانی، اس کو چیلنج کیا، حق نواز صاحب نے پٹیشن لکھی، وہ پٹیشن تھی کوئی 80 صفحے کی، وہ اس کا ایک لفظ ایسا تھا کہ جانا چاہیے تھا۔ تو وہ میں کوئی 10 بجے جا کر کام شروع کیا، 10 نہیں میں کوئی 9 بجے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پوری جائے، میں ادھر نیوز ایڈیٹر چیف ایڈیٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ بڑی خبر ہے، میں بھیج رہا ہوں، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں 11 بجے تو ساری رکھی ہوئی ہے، یوں تھبا رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہاں احتجاج کیا کہ بھائی یہ کراچی کا مسئلہ ہے، یہ میئر افغانی کی یہ 4 شیٹ ہے گورنمنٹ کو، اور یہ پورے کے پوری شائع ہوگی۔ میں نے کہا یہ ہوگی، میں کل دیکھوں گا کہ شائع ہو۔ پھر انہوں نے دینا شروع کیا، پوری ایک لفظ شائع ہوا۔ تو اس طریقہ سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ بہرحال تو یہ پھر رپورٹنگ میں جب آئے تو وہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہوا، یہ کہ پیر پگاڑا کی ایک پریس کانفرنس آ گئی، وہ بیٹ میری تھی، ظاہر ہے مجھے جانا تھا، تو پیر پگاڑا نے پریس کانفرنس کی۔ وہ بڑی ایسی پریس کانفرنس تھی کہ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ علی محمد راشدی نے پیر صاحب کو اطلاع دی۔ علی محمد راشدی بہت شیڈول پالیٹیشین گزرے، سفیر تھے چین میں اور جنگ کے لیے کالم لکھتے تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے دونوں، اسام الدین راشدی اور یہ۔ تو انہوں نے یہ کہا، پیر صاحب کے کزن تھے وہ، فرسٹ کزن، کہا کہ بھٹو آپ کے خلاف قتل کی سازش کر رہا ہے۔ پیر صاحب کے یہاں ریکارڈ کرنے کا بٹن لگے ہوئے ہیں، اچھا جس کو چاہیں ریکارڈ کر لیں۔ پیر پگارا کے پاس انہوں نے پریس کانفرنس دوسرے دن میں بلا لی، ہم گئے، انہوں نے وہ سنایا، ہم نے رپورٹ کیا۔ اب وہ رپورٹ ان کو پسند آ گئی،
مجھے نہیں پتہ. ان کے سیکرٹری تھے اویس احمد, جو ریٹائرڈ جج تھے, ڈسٹرکٹ سیشن جج. ان کو بھیجا کہ وہ ان کے اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے, ایک ہفتہ روزہ انگریزی میں نکلتا تھا ان کا. تو ان کو بھیجا کہ جنگ والا جو ہے اس کو بلاؤ. وہ کئی دن آتے رہے, میں پریس کلب بھی جا رہا تھا, ٹیلی فون تھے نہیں. وہ پیغام چھوڑ کر گئے کہ پیر صاحب نے بلایا. میں جب گیا پریس کلب تو پھر میں گیا اور وہ وہاں ملے. میں تو بڑا ڈر گیا کہ بھائی پیر صاحب کو چیز ناپسند. پھر پیر صاحب نے کہا کہ سب سے عمدہ رپورٹنگ آپ کی ہے, اس لیے میں نے, اور آئندہ صاحب میرے دوست ہیں, اور جس کو میں آپ کہیں گے اس کو میں اندر بلاؤں گا, میں تو کسی کو اندر نہیں بلاتا. پھر ان کا آہستہ آہستہ میں نے تیار کیا کہ آپ سیاستدان ہیں, آپ کو سب رپورٹروں سے, اخبار والوں سے تعلقات صحیح رکھنے چاہیے اور یہاں کوئی پابندی نہ لگائیں. تو آہستہ آہستہ کر کے پہلے کوئی اندر جا سکتا, کرتے کرتے اعتماد حاصل ہوتا گیا. کئی چیزیں ایسی آئیں جو ایک دن میں دے دیتا تو اسی دن اعتماد ختم ہو جاتا. میں نہیں دی, پیر صاحب سے پوچھ کے کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں. پیر صاحب نے بھی حق ادا کر دیا. اب ماشاء اللہ لگ گیا. اسی زمانے میں ان سے دوستی ہوئی تھی, تو اس سے پہلے تو اب یہ کسی سے مشورہ کر رہے ہیں تو مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے. دوسرا یہ کہ کوئی 9-10 لوگ تھے جو روزانہ پیر صاحب کے, اب 9 رتن کہہ سکتے ہیں, 11 سے 1 بجے تک یہ جمع ہوتے تھے. اور 11 سے اس میں کون تھے؟ ان کے بھائی تھے پیر نادر علی شاہ, اسد عمر کے والد جنرل عمر, ایک جنرل بشیر تھے, ایک پروفیسر رشید شیخ تھے, کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, ایک بہت سارے لوتی تھے, ایک شفیع بوئی خان تھے, میں تھا. یہ ہم لوگ جمع ہوتے تھے اور کوئی نہیں آ سکتا تھا الا یہ کہ پیر صاحب جس کو بلانا چاہیں تو وہ بات کر کے اس کو چھٹی دیتے. بعض ان کے دوست تھے جو باہر رہتے تھے, وہ آ کے شامل ہو جاتے. تو پورے ملک کی حالات پر تبصرے ہوتے تھے. پیر صاحب بہت کم بولتے تھے, سنتے زیادہ تھے. تجزیہ کرتے تھے جنرل عمر حالات کا, ہم بھی بولتے تھے. تو یہ تھا. تو اس میں جب ان کا اعتماد حاصل ہو گیا تو پھر ہم نے میر صاحب سے بات کی کہ میر صاحب, پیر پگاڑا واحد مسلم لیگ ہے متحدہ جس کے صدر ہے, اور یہ مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو سپورٹ دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم مسلم لیگ کی سیاست کے حامی تھے میر صاحب. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ان کو اعتماد میں لیا. پھر پیر صاحب تھے اور ہم تھے اور ان کے بیانات تھے. پھر یہ ہوا کہ 81 میں بھٹو صاحب کو پھانسی پر لٹ گئے تھے. 79 میں MRD کی تحریک چل رہی تھی, بہت شدت اختیار کر گئی. تو یہ ہوا کہ جب کوئی تحریک شدت اختیار کرتی ہے تو وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت کچھ نہ کچھ کرتی ہے. تو ایک خبریں شائع ہونی شروع ہوئی کہ عبوری حکومت بن رہی ہے, افواہ. تو میں چلا گیا 81 میں کہ پھر صاحب اگر یہ ڈکٹیٹر جتنے نا مسلم لیگ کے میں پناہ لیتے ہیں یہ آپ ہی کے پاس آئیں گے, تو آپ بتائیے کس کو وزیر اعظم بنائیں گے. انہوں نے سارے نام لیے, میں ہی لیتا گیا. میں ایس ایم ظفر کا نام لیا, چودھری زور الہی کا لیا, زاہد ایک سرفراز زاہد تھے اس کے فیصل آباد کے, فدا محمد خان تھے, خواجہ صفدر تھے, اور لوگ تھے بہت سارے. 9 پر سارا قصہ ختم ہو گیا. میں نے کہا جو بن سکتا ہے اس کا نام نہیں لے رہے آپ. کہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا اسی کو کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. میں نے کہا میں اور آپ جوتے پہن کے بیٹھے ہوئے نا یہاں, وہ جوتے اتار کے آتا ہے. کہنا وہ تو ہزاروں لوگ ہیں. میں نے کہا جس کا حکومت کا تجربہ ہے, محمد خان جنیجو. تو 81 میں یہ گویا میں نے تجویز کیا, پیر صاحب نے سارا لا دیا. میں نے کہا آج میں یہ خبر دوں گا کہ اگر ضیاء الحق نے وزیر اعظم کا نام مانگا تو ہم ادھار دے دیں گے,
چلا تو ٹھیک ہے ورنہ واپس لے لیں گے. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ بیان نہیں بدلنا. کسی وقت میں الیکشن ہو گئے اور یہ کہہ لیں کیوں نہیں بدلنا. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں حسن طلب. اب یہ نام آپ نے دے دیا نا تو یہ آپ کا امیدوار ہو گیا, آئندہ ہر ایک کے ذہن میں رہے گا یہ. اب آگے 4 سال کے بعد غیر جماعتی الیکشن. غیر جماعتی الیکشن آئے, اس وقت 2 بندوں کو پتہ نہیں تھا ایک دوسرے کو کہ کون الیکٹ ہوا ہے. اچھا سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنے طور پر کھڑے ہو گئے, آزاد کامیاب ہو گئے. جماعت اسلامی کے 15 لوگ کامیاب. میں نے پوچھا سائیں آپ کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے لوگ بھی اسے حصہ لیا ہوگا؟ انہوں نے کہا لیا تھا. میں نے کہا پتہ کرو کتنے ہیں, تو 4 دن کے بعد بتایا 28 لوگ ہیں. اور حقیقت یہ تھی کہ یہی سب سے بڑا گروپ تھا. میں نے میر صاحب سے مشورہ کیا اور میں نے کہا کہ سائیں مسلم لیگ کی حکومت بننے جا رہی ہے. اس نے کہا تو ہم تو یہی چاہتے ہیں. میں نے پیر صاحب سے کہا کہ اب آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا. ہم نے یہ بیان پیر صاحب کی طرف دینے شروع کر دیے کہ ہمارا گروپ بھی بڑا کامیاب ہوا ہے, ہم بھی حکومت بنائیں گے. وہ کہنے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا ہر آدمی وزیر بننا چاہتا ہے, وہ تو آزاد امیدوار ہے نا لوگ, یہ سارے شامل ہونا شروع. 1 ہفتے میں 100 آدمی شامل ہو گیا. میں دفتر میں تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک تصویر بندر میرے ادھر, جی جی, وہ اس دن کی ہے جس دن 100 آدمی شامل ہو گئے تھے. پھر نے دفتر سے بلایا. اس دن کوئی بندر آیا ہوا تھا وہاں, وہ میرے ادھر چڑھ گیا اور اکرام بیدی نے کسی نے وہ تصویر بنا لی اور مختار عاقل نے اپنی ڈائری میں وہ شائع کر دی. اب یہ بات ہے اپریل کے دوسرے ہفتے میں یہ ہو گیا, 100 آدمی ہو گئے. وہ گروپ بن گیا بڑا. اور پیر صاحب کنگ میکر ہو گئے. پیر صاحب نے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنا, کیونکہ وزیر اعظم بھی ادھر سے آئے گا, وزیر اعلیٰ بھی ادھر سے آئے گا سب. پھر پیر صاحب پھر 18-19 تاریخ کو اسلام آباد چلے گئے. پیر صاحب نے مجھے بھی بھیج دیا. میں پھر قمر قطب الدین جی وہ کامیاب. تو لاجز میں جو اس کو کمرہ ملا وہ مجھے دے دیا, وہ دوسرے چلا گیا. تو وہ وہاں پھر ہم نے حکومت سازی کا کام شروع کیا. وہاں ہماری موجودگی میں 200 لوگ ہو گئے ایک دوسرے ہفتے میں. خاقان عباسی کا باپ, شاید خاقان عباسی ہمارے سامنے داخل ہوا. اسی میں 22 تاریخ آ گئی. 22 تاریخ بہت ہی کٹنگ ڈیٹ تھی, جس میں جو 2 نشستوں سے صوبائی اور قومی سے کامیاب ہوا تھا, ایک سیٹ چھوڑنی تھی. نواز شریف صبح سے بیٹھا ہوا تھا کنگری ہاؤس اسلام آباد میں. ہم دیکھ رہے تھے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, اکیلے بیٹھا ہوا. نواز شریف بار بار چٹ جا رہی ہے, وہ کہہ رہے بٹھائے رکھو. میں اور پیر صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو ایک کرسی یاد ہوگی ایک لال رنگ کی, جو اس میں الٹے طرف سے پیر صاحب بیٹھے ہوئے. وہ جو یہ بیک ہے یہ آگے, تو اس میں پیر صاحب ادھر بیٹھے ہیں, میں ادھر بیٹھا. اتنے میں 3-4 گھنٹے کے بعد اور کام سے لوگ شامل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. اب وہ حسن محمود آیا. چیف منسٹرشپ کے 2 امیدوار تھے. حسن محمود ان کا سالہ تھا اور بہت بڑا سیاستدان. وہ آیا, سائیں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا صوبائی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دو. اچھا, حسن محمود آپ کہہ رہے ہیں, حسن محمود نے پوچھا کہ صحیح کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے. گیم ختم. اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. وہ چلا گیا, کوئی کوشچن نہیں کیا. اس کے بعد کہا کہ وہ گورے کو بلاؤ, نواز شریف کو بلاؤ. اچھا, اب نواز شریف آ گیا اور آ کر کھڑا, ایسے کھڑے میں اور پیر صاحب ایسے بیٹھے ہوئے آمنے سامنے. وہ ادھر کھڑا ہو گیا. کہنے لگے مبارک ہو, معاہدے میں یہ ہے کہ تم پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو گئے اور جنیجو سندھ کا ہوگا, یہ معاہدہ ہے. لیکن تم میرے نامزد کرتا نہیں ہو, تم ضیاء الحق کے نامزد کر. تم میرا بھی خیال رکھنا, ان کا بھی رکھنا, بس جاؤ. یہ 4 جملے. اچھا, بس اسے نکل گئے. اس کے بعد کیا ہوا 22 تاریخ کو کہ
اب یہ وزیر اعظم کی کھیل جاری ہے، اور اس سے پہلے سخت جدوجہد ہو رہی ہے. یہ لائبہ صبرو ضیاء الحق کے پسندیدہ امیدوار تھے، ملک کو بنانا چاہتے تھے، لیکن پیر صاحب سے سخت خلاف تھے. وہ کہتے ہیں یہ خاندان کانگریسی خاندان ہے، میں کبھی بھی اس کو نہیں ہونے دوں گا. حالانکہ بڑے گہرے دوست تھے یہ آپس میں. دوسری بات یہ تھی، یہ فارمولہ ہم نے طے کیا، پیر صاحب، میں اور میر صاحب کو بھی شامل کیا، اور پیر صاحب اوروں سے مشورہ کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جو اب سے متعلق بات ہے وہ کہ پارٹی تو ان کی بن گئی، مسلم لیگ ان کی بن گئی نا، سارے شامل ہو گئے، 250 لوگ ہو گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کون ہو. تو طے یہ کیا ہم نے کہ اگر وہ پنجاب سے لینا چاہتا ہے تو جس کو چاہے مسلم لیگی ہو ہم حمایت کریں گے. سرحد سے لینا چاہتا ہے ضیاء الحق تو ہم حمایت کریں گے، اور بلوچستان سے لینا چاہتا ہے تو حمایت کریں گے. لیکن سندھ سے اگر ہوگا تو وہ جنیجو ہوگا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ. تو پھر ضیاء الحق نے کیا کیا کہ ڈویژنل بنیادوں پر ایم این ایز کو بلانا شروع کر دیا. اب یہ وہ فارمولہ جو 81 میں ہم نے ادھار جنیجو کو دینے والی بات کی تھی، وہ اب کام آ رہا ہے. اب جب ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ صاحب کس کو بنایا جائے سندھ سے، تو ہر ایک کا کوئی پیر کنگ میکر ہے تو اس کا مرید ہی ہوگا جنیجو، ہر ایک جنیجو کا فیصلہ ہو گیا. لیکن میں ادھر ادھر لگا ہوا ہوں، میں اس خبر کو بریک نہیں کر سکتا. نہ ایسے فون تھے اس وقت. بریک کس نے کیا؟ ہمارے جنگ کے ارشاد عارف ہیں، اچھا، انہوں نے بریک کر دیا. چلو کوئی بات نہیں، خبر آنی چاہیے. تو اچھا، اس سے پہلے حقانی مل کے آیا ضیاء الحق سے، وہ مجھے ملا کوریڈور میں کہ اللہ جنیجو کو فیصلہ ہو گیا. میں چاہتا تو بھائی سے اس کے پاس تھا موبائل فون بڑے والا، اچھا، ہاں ہاں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اس وقت بہت ہی فری انگیجمنٹ اس کی بہت زیادہ تھی، تو میں نہیں کیا. لیکن چلو ہمارا وہ جو نامزد کرتا تھا جو تھا وہ سارا جو مقصد حاصل ہو گیا، جو اس نے طلب سے جو بات شروع ہاں ہوئی اس تھی. نے طرف سے، تو وہ ہو گیا. اب صاحب وہ پتہ چلا کہ جب اعلان ہو گیا تو سیکیورٹی آ گئی، وہ 7 پردوں کے پیچھے چلا گیا. اب جنیجو وہ والا کون؟ اس سے پہلے جنیجو جو تھے، پیر نے ایک کمیٹی بنائی تھی اپنے اخبارات پر نظر رکھنے کے لیے. مجھے سربراہ بنایا، جنیجو اس کا ممبر، عطامہ ہماری ممبر، ایک اور 2 کے خلیفہ وہ. تو ہم لوگ اس میں ملتے تھے. لیکن اب جنیجو بن کے وزیر اعظم. پتہ چلا کہ رات کو شکریہ ادا کرنے آئیں گے. تو انتظار کرتے رہے، پھر پتہ چلا 10 بجے آئے گا، 12 بجے آئے گا، 2 بجے رات کو پہنچے. سب کو پیر نے باہر نکال دیا. ہم کچن میں اندر ہی تھے، وہ 3 آدمی، آپ، پیر پگارا اور جنیجو. پیر نے کہا کہ جنیجو تمہیں پتہ تم کیسے وزیر اعظم بنے ہو؟ اس نے کہا سائیں آپ نے جدوجہد کی، اللہ کا فضل رہا. اس نے کہا اللہ کا فضل اپنی جگہ، میری جدوجہد کا ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. یہ تمہارا محسن بیٹھا ہوا ہے، ساری پلاننگ سب کچھ، اور میر خلیل الرحمن یہ ان کا جنگ اخبار نے ساتھ دیا، اور اس نے ان کی پلاننگ ہے. یہ تمہارے محسن نے ان کا خیال رکھنا. میں بڑا ہنسا. میں نے کہا صاحب یہ کیا خیال رکھیں گے؟ یہ اپنا خیال رکھ لیں، بڑی بات ہے. یا تو یہ نکال دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے بعد نہیں آنا ضیاء الحق کے خلاف کوئی بیان بازی سے، کوئی اپنے موقع پہ ایسا بیان کریں گے، اور یا یہ مدت پوری کریں گے، اس وقت ملاقات ہوگی. اس سے پہلے ہم کوریج کے لیے جائیں گے، لیکن وہ تو کوریج کے لیے ہے نا، لیکن جس طرح ہم پہلے ملتے تھے ویسے نہیں مل سکیں گے. وہ پھر ایسے ہی ہوا. لیکن میں نے کہا ایک میں فیور چاہتا ہوں، چونکہ جنگ نے مدد کی، میں نے مدد کی، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پہلا پینل انٹرویو جنگ کو دیں جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے. سوچے وہ پہلا انٹرویو دیا، اس نے وفا کی، اور میر صاحب کی قیادت میں وارث میر،
حقانی صاحب، ارشاد حقانی صاحب، وارث میر، میں اور حنیف خالد رپورٹر کی حیثیت اس میں شامل ہوں. تو یہ پہلا انٹرویو، لیکن اس انٹرویو میں پھٹا ہو گیا. دوسرے دن جب انٹرویو چھپا، جنگ کراچی میں تو صحیح چھپ گیا. جنگ لاہور میں انہوں نے اپنی، جو بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی بات کو انٹرویو کا حصہ بنایا اور اس کی لیڈ لگا دی، اور وہ بالکل خلاف تھا. ایک تھرتھلی مچ گئی، تحریک استحقاق آ گئی، اتنی تقریریں شروع ہو گئی کہ کیا ہوا کیا نہیں. اور اس کے بعد پھر انکوائری ہوئی، ان سب کے فوٹو چھپے اخبار میں، نکال دیے گئے وہ لوگ، ہے نا. تو یہ بھی سالیہ ہوا. تو یہ اس طریقے سے یہ جو اہمیت ہے اس طریقے سے حاصل ہوئی. تو پیر پگارا کے علاوہ اور کون سے ایسے لیڈر تھے جن کے آپ اتنے ایک قریب؟ اور بات بھی ذکر کروں. پیر صاحب کی اس قربت کا ایک اور فائدہ کراچی کی بہتری کے لیے میں نے اٹھایا. عبدالستار افغانی صاحب پہلی ٹرم پوری کر چکے تھے، دوسری ٹرم جو ہے وہ ان کی شروع ہو رہی تھی. جماعت اسلامی نے پہلے فیصلہ کیا کہ اب کوئی دوسرا میئر بنے گا، تو ان کو جنرل سیٹ پر الیکشن نہیں لڑنے دیا، ٹکٹ نہیں دیا. لیکن بعد میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے چونکہ وہ کام شروع کر چکے ہیں، وہی ہوں تو بہتر ہے. چنانچہ ان کو لیبر سیٹ پر کامیاب کرایا گیا. نمبر کم تھے، ہمارے نمبر کچھ کم تھے. اب یہ ہوا کہ میں اور میر صاحب لگے ہوئے تھے کہ میئر افغانی کو ہی ہونا چاہیے. اس کی کئی وجوہ تھی. ان کا ایک بیٹا اسی دوران میں پرچم لہراتے ہوئے اپنے فلیٹ کی چھت سے گرا اور وہ شہید ہو گیا، افغانی صاحب کا. میر صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہم تعزیت کے لیے چلیں گے. وہ صبح سویرے ہی آ گئے 9 بجے. ہم وہاں گئے، افغانی صاحب کو اطلاع کی گئی، آدھا گھنٹہ لیٹ آئے اور آ کر بادل کی شرمندگی کا اظہار کیا کہ میر صاحب میرے پاس 1.5 کمرہ ہے، جو ہے نا میرے بچے اتنے ہیں، تو جو دن میں ڈرائنگ روم ہوتا ہے وہ رات کو وہ ہمارا سلیپنگ روم بھی ہوتا ہے. تو ہم لوگ محمدی بسترے بچھا دیتے ہیں تو بچے سوتے ہیں. تو ان کو اٹھانے میں بڑا وقت لگا. ہم میر صاحب ادھر دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں 6 سے 10 ارب روپیہ کا بجٹ ہوتا تھا. تو میر صاحب کے میں نے دیکھا آنکھوں میں نمی تھی کہ یار اس دور میں یہ آدمی اگر 10 ارب میں سے 4-5 ارب ادھر ادھر کر لیتا، کیا پتہ چلنا تھا، اپنی معیشت بہتر کر لیتا. لیکن کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں. انہوں نے اظہار کیا اور کہنے لگے یار، میں نے کہا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے. کہنے لگے بالکل. ان کی بھی آشیرواد حاصل ہو گئی. اب میں نے پیر صاحب کے بھی دماغ میں ڈالنا پہلے سے شروع کیا ہوا تھا. اب جب الیکشن میں رہ گئے کوئی 10-12 دن، 8-10 دن، تو میں نے پھر مظفر ہاشمی سے اور افغانی صاحب کو ادارہ ڈوک میں کہا کہ آپ پیر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. اب مظفر ہاشمی کو کیا پتہ میرا کیا تعلق ہے. کہنے بھائی پیر صاحب سے ملنے کے لیے تو وقت لینا پڑتا ہے. میں نے کہا لے لیا. کس نے لیا؟ میں نے کہا میں نے لیا. تو یہ ایک مکالمہ چلا. میں نے کہا یہ مانے گا نہیں. میں نے فون کیا، میں نے کہا پیر صاحب ہم 3:30 بجے آ رہے ہیں، تو ذرا جو چائے وائے ہے وہ ٹھیک طرح تیار رکھیے گا. ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے. تو کہنے صحیح چاہیے. وہ وہاں سے ہم لوگ افغانی صاحب کو لائے. وہاں گئے، یہ 10-15 منٹ آپس میں باتیں کرتے میں ایک طرف بیٹھ گیا. اب جب 15 منٹ ہو گئے تو میں مداخلت کی. افغانی صاحب آپ کا وقت ختم، پیر صاحب آپ کا وقت ختم. جو کچھ آپ نے طے کیا ہے وہ میں نے لکھ لیا ہے. وہ تو گپ شپ کر رہے تھے، ٹھیک. میں نے اپنا منصوبہ بنایا ہوا تھا. کہنے پیر صاحب کو پتہ تھا. کہنے پڑھ کر سنا دو. میں نے کہا افغانی صاحب مظفر ہاشمی نے ملاقات کی پیر صاحب سے، متحدہ مسلم لیگ صدر سے. مسلم لیگ اور جماعت اسلامی میں معاہدہ طے پایا
جس کا اطلاق پورے ملک میں ہوگا. شک نمبر 1 بلدیاتی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات یہ پر مشتمل مطلب یہ چلے گا معاہدہ. جہاں جہاں جس جماعت کے امیدوار میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین ہوں گے، وہاں جماعت اسلامی کے مطلب دوسری پارٹی کے لوگ اس کو ووٹ دیں گے. اور یعنی اگر مسلم لیگ کے ہیں تو جماعت دے گی، اور جماعت کے ہیں تو مسلم لیگ دے گی. 10 نکاتی ایجنڈا دوسرے دن میں نے دوسرے اخبارات کو بھی دیا. جماعت اسلامی اور مسلم لیگ میں اتحاد، بلدیاتی اتحاد. نتیجہ بوسانہ ہوتی ہے، ہمیں پتہ تھا 6 ارکان ہیں اس کے ساتھ. رات کو ڈنر تھا نعمت اللہ خان کے گھر. اس نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا، تو اب ان کو پتہ تھا بھائی میرے نام سے چھپی، تصویر بھی چھپ گئی. تو وہ 6 ارکان انہوں نے کہا ہم بھی افغانی صاحب کی حمایت کریں گے. زہیر اکرم ندیم اپنے 5 ارکان یا 4 کے ساتھ الگ ہو گئے تھے جماعت سے. وہ بھی آ گئے کہ جب پیر نے کہہ دیا ہے تو ہم تو ویسے ہی انہیں گئے. وہ جو نمبر کم تھے نا وہ پورے ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ پورے ملک میں اطلاق تھا نا، تو 3 میئر منتخب ہو گئے جماعت کے. کراچی میں میئر افغانی ہو گئے، ٹنڈو آدم میں عبدالستار غوری ہو گئے، اور لاڑکانہ میں جہاں کبھی خواب نہیں دیکھ سکتا تھا جماعت کا کوئی آدمی، مولانا جامع عباسی کے بیٹے قربان علی عباسی ہو گئے. اچھا. لاہور میں بھی ووٹ پڑے، لیکن لاہور میں کم رہ گئے، زیادہ نہیں. اب یہ تو بلدیاتی الیکشن ہو گیا ہے نا. اب اس کا اطلاق ہونا تھا سینٹ کے الیکشن میں. یہ اس کے 1.5-2 سال کے بعد ہوئے، جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے حکومت بنی. اس میں ہوئے تو جماعت اسلامی نے ہم سے تو پوچھا نہیں، انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا بالا ہی بالا. ان کو پتہ ہی نہیں کس طریقے سے معاہدہ ہوا، وہ کیا ہوا اور کس نے کروایا. میں تو وہاں کارکن ہوں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اب یہ ہوا کہ میں گیا نعمت اللہ خان صاحب کے گھر، ڈنر تھا، اور تیسرے دن سینٹ کے الیکشن تھے. ہوا یہ کہ ان میں معاہدہ یہ ہوا کہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر جو معاہدہ ہوا ہے، جو میں نے کروایا تھا اس کے تحت ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر جماعت اسلامی کا امیدوار ہوگا، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ جو ہے وہ اس کو ووٹ دے گی. اور خواتین کی سیٹ پر عائشہ منور وڈرا کر لے گی. عائشہ منور نے وڈرا کر لیا. ادھر سے حفیظ اللہ خان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے، ان کے اپیل بھی مسترد ہو گئی. اب 2 دن ہے، 1 دن باقی ہے، معاہدہ ختم. اب یہ محمود اعظم فاروقی سارے نعمت اللہ پریشان گھوم رہے. رات کا اب 12:30 1 بج رہا ہے. کیا ہوا جی؟ ابھی فیصلہ آیا. کیا کرنا ہے؟ آپس میں بات. پیر صاحب سے ملنا ضروری ہے. وہ تو سو گئے ہوں گے. اب میں مداخلت کی، میں نے کہا جو حکومت بنا رہا ہے مرکز میں، جو حکومت بنا رہا ہے سندھ میں، جو حکومت بنا رہا ہے پنجاب میں، جو حکومت بنا رہا ہے سرحد میں، جو بلوچستان میں، وہ سوتا ہے کیا رات کو؟ اور میں نے کہا اگر سوتا میرا چلیے بیٹھیے گاڑی میں. کہ لیں آپ کا اتنا عمل دخل ہے؟ وہ میں نے کہا چلیے تو صحیح، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو. میں نے کہا فرض کیا پیر پگاڑا اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تو میں بیڈ روم سے نکال لاؤں گا، پیر صاحب سے آپ کی بات کرا دوں گا، بے فکر رہی. اٹھایا، وہاں گئے تو آپ نے ڈرائنگ روم گئے ہوں گے کبھی، بڑا وہ پورا بھرا ہوا کھچا کھچ. میرے وہاں سے داخل ہوا، میں نے کہا سائیں السلام علیکم. سارے کھڑے ہو گئے، سائیں کھڑا ہو گیا، سب کھڑے. میں نے کہا سائیں تخلیہ، وہی سمجھ گئے. پیر صاحب باہر آ گئے. میں نے کہا صاحب میری جب آپ کو پتہ کون سی جماعت ہے، اب یہ جو معاہدہ ختم ہوا ہے، ان کا جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کا تھا اس کا سب کچھ مسترد ہو گیا. اب ان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اخلاقی طور پر آپ ذمہ دار نہیں ہیں. ان کی ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارا ایک آزاد امیدوار ہے احمد پاریک جنرل سیٹ پر، اس کو 2 ووٹ دے دیں
تو ہم باقی کام کر لیں گے. اب وہاں جب یہ اندر لے گئے ایک ایسی جگہ، پیر صاحب کے اندر کوئی 6 5 یا 4 ڈرائنگ روم ہیں الگ الگ. ایک جگہ گئے، ایک جگہ بٹھا دیا ان کو، اب وہ شٹل سروس کر رہے ہیں. وہاں سے وہاں گئے تو کمپیوٹر PC4 نئے آئے تھے، وہ لگے ہوئے اس پر وہ کر رہے ہیں کیلکولیشن. اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے عطا مری ہے، اکرام خواجہ ہے، فلاں کچھ لوگ کمپیوٹر کے ماہرین ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سائیں عارف کو جانتے ہیں، ان کا تعلق تو جماعت اسلامی سے ہے لیکن میرے گہرے دوست ہیں. یہ جب تک یہ جماعت اسلامی کی طرف سے آئے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہے، جب تک یہ مطمئن نہیں ہوں گے، چاہے ہم کل دوپہر 12 بجے تک بیٹھے رہیں، ہم جائیں گے نہیں یہاں سے. اب صاحب وہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا 2 ووٹ نہیں دے سکتے، ہم 2 ووٹ دیں گے تو ہماری کیلکولیشن میں 2 امیدوار ہمارے ہار جائیں گے. خیر یہ بات چیت چل ہی رہی ہے. میرے ذہن میں ایک تجویز آئی. اب میں بیچ میں جا رہا ہوں، وہ ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، ادھر پیر صاحب. میں نے کہا ہم نہیں لیتے ان سے، ووٹ نہیں لیتے، ایک بھی نہیں لیتے. میں نے جا کر سائیں ایک اور تجویز ہے کہ آپ 3 سال کے بعد ہوگی قرآن دازی، اس میں آدھے ارکان چلے جائیں گے، آدھوں پر الیکشن ہوگا. اب اس میں جنرل سیٹ ایک دے دیں ہمیں، اس کا وعدہ کرے. سائیں نے ہاتھ ملا لیا. اچھا، یعنی نیکسٹ الیکشن کے لیے؟ نیکسٹ لے بھائی، اس میں تو ہمارے 8 ارکان تھے، اس میں پروفیسر خورشید صاحب نے آنا تھا. تو ہم نے کہا اگر خورشید صاحب قرآن دازی میں اڑ گئے تو ہمارا دوسرا موجود ہوگا، اگر موجود رہے تو 2 ہو جائیں گے. تو وہ کیا ہوا کہ پیر صاحب نے ہاتھ ملا لیا. میں نے کہا پھر صحیح سبجیکٹ ٹو اپروول ہے، وہ عمرہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری تجویز ہے. ادھر گیا، ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تجویز غور نہیں کیا. انہوں نے کہا عارف صاحب کس نے دیکھا 3 سال، آپ 1 ووٹ لے کے دے دیں، ہم باقی کر لیں گے. میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بہت ہی ٹھوس تجویز ہے، ایک سے کیا جو کہاں جیتے گا وہ. چنانچہ وہ تجویز رد ہو گئی. اب پیر صاحب وہاں سے ہم لوگ چلے، میں رک گیا تھوڑا. پیر صاحب پہلی دفعہ مجھ پر غصے ہوئے، الگ لے جا کے کہنے اگر آپ متبادل کینڈیڈیٹ ہوتے تو میں آپ کو سینٹ میں لے جاتا، آپ کیوں نہیں بنے؟ میں نے کہا آپ جماعت کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی عہدے کی امید رکھنا ڈسکوالیفیکیشن ہے. تو میں تو کارکن ہوں، وہاں تو نہیں کر سکتے. یہ کہ لے بھائی آپ کی جماعت عجیب ہے نا. تو یہ دیکھیے یہ ایک رول تھا. ٹھیک ہے، بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا وقت نکالا اور ہمارے لیے اتنا اچھا ایک پروگرام گویا لوگوں کے لیے تیار ہوا. بہت شکریہ جناب.